ہر لڑکا عزت سے کھیلنے والا نہیں ہوتا اور نہ ہی ہر لڑکی بد کردار ہوتی ہے۔ مدد کرنے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا، زندگی اور موت دینے والا، مشکل کشا، حاجت روا صرف ایک اللہ تعالی ہے۔ وہ سیدھا حال ہم قبروں میں اتارے جائیں گے، تم اس محفل کا نظارہ کرو گی کیا؟ وہ سیدھا حال ہم قبروں میں اتارے جائیں گے، تم اس محفل کا نظارہ کرو گی کیا؟ یہاں بھی دعوے دار ہیں محشر تلک چلنے کی، تم بھی میرے ساتھ جانا گوارا کرو گی کیا؟ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی ہی پریشانیاں کم ہوں گی۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز کو دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، فکر معاش مرد کی جوانی کا بہترین حصہ کھا جاتی ہے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ ذرا سوچ سمجھ کر زبان کا استعمال کیا کریں، کیونکہ دل کی عدالت سے ہر کوئی اتنی جلدی باعزت بری نہیں ہوتا۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ مکڑی کا جال اگر یکجا ہو جائے تو ایک شیر کو بھی جکڑ سکتا ہے۔ اس دنیا میں اگر آپ کا رشتہ اللہ تعالی سے مضبوط ہے تو کوئی بھی شے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ساری دنیا کے رہنماؤں کی رہنمائی کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ خود کچھ نہ کرنا چاہیں۔ غصہ کوئی بری چیز نہیں ہے اگر اس کی سمت سیدھے راستے کی طرف کر دی جائے۔ جو آنسو پی لیے جائیں وہ آنسو زہر سے کم نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 11 قسم کی عورتیں بے وفا ہوتی ہیں اور ایسی عورتوں کو بیکار اور بری عورتوں میں شامل کیا گیا ہے۔ نمبر 1، بے پردہ عورت۔ پہلی عورت کے بارے میں فرمایا گیا کہ بے پردہ عورت کبھی بھی وفادار نہیں ہو سکتی۔ جو عورت پردہ نہیں کرتی وہ عورت بے وفا ہوتی ہے۔ نمبر 2، جو عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہو تو اس عورت کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ عورت بیکار اور بری عورتوں میں سے ایک ہے اور اس سے بھی وفا کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ نمبر 3، بد زبان عورت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو عورت اپنی زبان پر کنٹرول نہ کرے اور اپنی زبان سے بری باتیں نکال دے وہ عورت بھی بیکار عورتوں میں سے ایک ہے اور اس سے بھی وفا کی امید بالکل نہیں رکھنی چاہیے۔ نمبر 4، بالوں کو کھلا چھوڑنے والی عورت۔ آپ نے فرمایا، جو عورت اپنے بالوں کی نمائش کرتی ہے وہ عورت بھی بیکار اور بری عورتوں میں شامل ہے۔ نمبر 5، وہ عورت جو اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھتی ہے اور اپنے خاندان کے لوگوں کو کمتر سمجھتی ہے، ایسی عورت بھی بری عورتوں میں سے ایک ہے اور اس سے بھی وفا کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ نمبر 6، زیادہ بولنے والی عورت۔ آپ نے فرمایا، جو عورت دوسروں کو بولنے کا موقع نہیں دیتی، اپنی ہی سناتی ہے، دوسروں کی سنتی ہی نہیں، یہ عورت بھی بری عورتوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 7، وہ عورت جو زیادہ سونے کی عادی ہو، جس کو باقی کاموں سے زیادہ اپنی نیند پیاری ہوتی ہے، ایسی عورت بھی بیکار عورت ہے۔ نمبر 8، چیخ چیخ کر بولنے والی عورت، یعنی وہ عورت جو اونچا بولتی ہو اور اس کی آوازیں دور جاتی ہوں، یعنی اپنے گھر سے باہر جاتی ہوں، ایسی عورت کو بھی بیکار اور بری عورت کہا گیا ہے۔ نمبر 9، وہ عورت جو باریک لباس پہنتی ہو،
اور اپنے جسم کی نمائش کرتی ہو، ایسی عورت کو بھی بیکار اور بری عورتوں میں شمار کیا گیا ہے۔ نمبر 10، ایسی عورت جو اپنے خاندان کی پیٹھ پیچھے برائی کرتی ہو تو یہ بھی بری اور بیکار عورت ہے۔ پیٹھ پیچھے برائی کرنے والی عورت سے وفا کی امید نہیں ہوتی۔ نمبر 11، وہ عورت جو زیادہ گھومنے پھرنے کی عادی ہو اور گھر رہنے کی بجائے بازاروں کے چکر لگاتی ہو، ایسی عورت سے بھی وفا کی امید بالکل نہیں رکھنی چاہیے۔ اس کائنات کا ایک سب سے بڑا سچ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جو کوئی بھی ہو اور کچھ بھی کرے، لیکن جب وہ کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ پوری دنیا میں صرف ایک ہی انسان ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، اور وہ آپ خود ہیں۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ اگر تم ہارنے سے نہیں ڈرتے تو پھر تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو پھر راستے کی پرواہ نہ کرو۔ کامیابی صرف جھکنے سے ہی نہیں ملتی، کبھی کبھی آپ کو سر اٹھانا پڑتا ہے اپنے حق کے لیے۔ منزل تو ملے گی بھٹک کر ہی صحیح، گمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے نکلے ہی نہیں۔ کچھ نہیں ملتا اس دنیا میں محنت کے بغیر، مجھے اپنا سایہ بھی دھوپ میں جانے کے بعد ملا۔ تنقید، فکرے بازی اور طنز سے حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں بلکہ تماشائی کیا کرتے ہیں۔ اوپر اٹھنے میں وقت تو لگتا ہے، پھر چاہے سورج ہی کیوں نہ ہو، دھیرے دھیرے اگتا ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز کو دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے، پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، فکر معاش مرد کی جوانی کا بہترین حصہ کھا جاتی ہے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ ذرا سوچ سمجھ کر زبان کا استعمال کیا کریں، کیونکہ دل کی عدالت سے ہر کوئی اتنی جلدی باعزت بری نہیں ہوتا۔